جن دنوں میں اپنا پہلا ناول لکھ رہا تھا ان دنوں ایبسرڈ لٹریچر کا بڑا ذکر ہو رہا تھا، خاص طور پہ بیکٹ، وہی اینڈ گیم والا بہت اثر تھا۔ لکھنے والے بھی اثر لے رہے تھے، خاص طور پہ جنہوں نے تھوڑا سا سے دلچسپی سے یا پسندیدگی سے پڑھا تھا۔ آئی واز ون آف دیم۔ سمجھ تو جتنا آنا تھا خیر آ گیا، جتنا نہیں آنا تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال اسی لا علمی کے انداز میں چیزوں کو دیکھا اور اسے اپنانے کی کوشش کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے گیو اپ کر دیا۔ ایک لائن لگتا ہے مجھے اس میں اس ناول میں آئی ہے، اور بھی ہوگا تھوڑا بہت اثر اس کا، لیکن جو میں مینشن کرنے والا ہوں وہ ایک لائن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس لائن پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ بات تو شروع کریں گے ایبسرڈ سے ہی، لیکن باقی دیکھیں گے کہ شاید بیک آف دا مائنڈ میرے کیا ہو، اس کو دیکھیں گے۔ لائن ہے کہ آئی ایم آ مینی مین، آئی ایم آ مینی مین۔ یہ ایک کریکٹر اس میں بات کرتا ہے، ایک گروپ آف فرینڈس ہوتے ہیں سچویشن میں میرے ناول کی، اس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے سو کالڈ انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں۔ ایک انٹلیکچوئلزم کا ایک دور چلا تھا پاکستان میں، بالخصوص انٹلیکچوئلز ان لوگوں کو یا اس اسٹوڈنٹ کلاس کو کہتے تھے جو بیٹھ کے اسی طرح علم و ادب کی باتیں زیادہ اور سیاست کی باتیں بھی ایکولی اور تھوڑا سا کم کرتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ ترقی پسند گروہ تھے جو وہ اپنے آپ کو با علم اور ماڈرن قرار دیتے تھے، دوسروں کو کنزرویٹو اور ذرا بیکورڈ سوچ کے مالک سمجھتے تھے۔ بہرحال اسی طرح ملا جلا ایک گروپ، دوست تو دوست تھے، کلاس فیلوز تو کلاس فیلوز تھے۔ کلاس فیلو ہونے کے لیے ایک نظریے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کسی کالج یونیورسٹی میں، تو باقی تو ہم چوز کر لیتے ہیں دوستوں کو، کالج یونیورسٹی میں بھی چوز کرتے ہیں، لیکن اس میں امکان بہت ہیں کہ چوز کیے بغیر بھی جو لوگ آنا چاہیں وہ آ جاتے ہیں، گروپس میں اٹھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سے ایک لڑکا یہ بات کرتا ہے۔ بہرحال یہ لائن اس سچویشن کو اب میں ایکسپلین یا کہانی میں تو نہیں بتانے والا کہ وہ کہانی کیا تھی، اس میں کیا ہے، کیونکہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ بٹوین دا لائنس کیا ہے وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ کہ جب کہا جاتا ہے کہ آئی ایم اے مینی مین، یہ کہا گیا، نہ بھی کہا جائے تو کیا ایک انسان اپنے اندر کئی انسان نہیں رکھتا اور ان کو اسی لیول پر سیگریگیٹ کرتا ہے اپنی شخصیت کو؟ اور کس طرح کرتا ہے کہ ہر شخصیت کو وہ اپنے حوالے سے انٹر ایکشن کے ذریعے اپنی الگ حیثیت کو، اپنی الگ شخصیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ہر کسی کی طرح بچہ پیدا ہوا، اس میں نے بنوانے کی کوشش کی اپنی ماں سے کہ میں اس طرح رہوں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، تو مجھے دودھ دے دینا، اس طرح ریئیکٹ کروں گا تو سمجھ لینا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس طرح کروں گا
تو سمجھ لینا میں خوش ہوں، مجھے اسی طرح کی زندگی، اسی طرح کا ساتھ چاہیے تمہارا یا کسی اور کا۔ میں ایسے کروں گا تو سمجھ لینا میں اذیت میں ہوں، مجھے میرا خیال رکھنا، میری صفائی کا خیال رکھنا، میری پریشانی کا دیکھنا کیا ہے۔ اس کے بعد اس رشتے کو اس طرح سے نبھایا۔ پھر دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، چوتھی سٹیج، آج یہاں بیٹھا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور جو بھی گزرا ہے پرانی فائل ہے، اس کا ایک ایک باب جو ہے ہر کسی کے باب کی طرح کھلے گا۔ تو وہ جو ایک انٹریکشن تھا ایز اے چائلڈ، پھر وہ انٹریکشن کا لیول بدلتا گیا، اور ہر سٹیج پر ہر نئے باب میں پہلا باب ختم نہیں ہوا، وہ ایک الگ چیپٹر تھا لیکن وہ باب ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے وہ ہوتا ہے نا، ونڈو کھل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ایک سیکنڈ کسی لمحے میں تاریخ کی ایک دم سے ونڈو کیا کھلی ہے، ذہن میں کیا آیا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں، مطلب 2-3 سال میں ایک ناولٹ لکھا ہے۔ اس ناولٹ کا ہر باب ایک افسانہ ہے، 8 افسانے ہیں، اور ہر باب کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے وہ ایک اپنے طور پر میرے مطابق وہ ایک مکمل افسانہ ہے جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ان سب کو جب اکٹھا پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک ناولٹ کی شکل بن جاتا ہے، ایک کہانی بنتا ہے، اور ایک ہی منطقی انجام پہ وہ سارے بنتے ہیں۔ بس اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، منطقی انجام والے اس ناولٹ کو۔ لیکن اس بات کو، وہ چیپٹرز کیا ہیں، انفیکٹ وہ چیپٹرز نہیں پروو کرتے، لیکن میں یہ بتاؤں جو ونڈو کھلی تھی، جو مماثلت ہو رہی ہے، میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ بچپن کا وہ دودھ مانگنے والا، گود میں رہ کے پلنے والا، ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، تو لیٹر سے 5واں ہوتا ہے۔ شیکسپیئر تو 7 سٹیجز وہ گنواتا ہے شاید۔ تو وہ اب یہ چیپٹرز ایک جو کلوز ہو گیا نا، وہ کلوز نہیں، وہ اپنے طور پہ کلوز تھا، مکمل تھا، لیکن اس کا تعلق دوسرے سے ہے۔ ہم دوسرے چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اور اگر اسے ہم پہلے چیپٹر کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وہ ایک مکمل 2 افسانچہ ہو جائے گا، 2 افسانے مل کر ایک کہانی بن جائیں گی۔ تیسرا جو ہے وہ بھی ملا لیں گے تو تینوں ہو جائیں گے۔ اس بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں کہ فرض کیا کوئی آدمی چوتھے پہ، تیسرے پہ، یا کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی چیپٹر پہ مر جاتا ہے تو وہ ایک مکمل ہو جاتا ہے، ناول ہے یا ناولٹ ہے، جو کہانی ہے۔ تو اس طرح سے چیپٹرز جو ہیں وہ مختلف کھلتے جاتے ہیں اور اگلے چیپٹر کے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیپٹرز زندگی کے، اب میں تھوڑا ریکنیکٹ کرتے ہوئے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو یہ ہاں آئی ایم اے مینی مین کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ وہاں سے ایک چیپٹر جو ہے انسان کی زندگی کے نئے شروع ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور آگے چلتے رہتے ہیں۔ اب میں جس سٹیج پہ ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فائلوں کو کھول رہے ہیں، اس کے چیپٹرز ہیں مختلف، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سینٹنس پہ آ کے میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ایبسرڈ سے شروع ہوا تھا، لیکن وہ ریئل لائف پہ میں لے گیا ہوں، انسان کی حقیقی زندگی کے ساتھ میں اسے منسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو چیپٹرز آ گئے ہیں، یہ ہر فرض کیا خدا نہ خواستہ ایک بچہ اپنے ایک چیپٹر کمپلیٹ کر کے مر جاتا ہے تو وہ مکمل ہے۔ دوسرا 2 چیپٹر والا، وہ بھی 3 والا، 4 5 6 7 والا، جتنا بھی ہے، تو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دوست کی حیثیت سے وہ کیسا ہے، بالکل مختلف بیہیو کرتا ہے۔ خامد کی حیثیت وہ بالکل ایک اور انٹریکشن ہے۔ میرا جب جھگڑا، ناراضگی اپنی بیوی سے ہوتی ہے، بچے اب بڑے ہیں، تو بہرحال اچھی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بیچ میں آ جاتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔
تو وہ یہ کہتے ہیں، ماں کا فرض کیا انہیں وہ سمجھایا یا مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ آپ باپ کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ یا باپ ہماری ماں کے ساتھ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے جو وہ ہم لوگوں سے رکھتا ہے. ہم اس طرح سے بیہیو جیسے کرتے ہیں، ماں اتنی اوبیڈینس کے ساتھ بیہیو نہیں کر سکتی یا باپ اس طرح سے نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے ساتھ اور رشتہ ہے، ہمارے ساتھ اور رشتہ ہے، دوستوں کے ساتھ اور رشتہ ہے، اور اکارڈنگلی ہم ان رشتوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ مینی مین کی شکلوں میں بٹا ہوا ہے، ان ٹکڑوں میں اس طرح سے بٹا ہوا ہے کہ وہ ایک باپ کی حیثیت میں پورا باپ کا رول ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ادا کر رہا ہے. خاوند کا رول ہے، وہ دیکھیں ایز اے ہسبینڈ وہ کیسا ہے، ایک الگ رکھ کے. یہ نہیں کہ لو جی اس کے لیے تو اتنا کچھ کر دیا تو میرے لیے کیا ہے، یا اس کے ساتھ تو بڑا میٹھا بول رہا تھا، یا وہ باہر کی لڑکی تھی، عورت تھی، اس کے ساتھ تو بڑا ویسے ہنس ہنس کے دیکھ رہا تھا. مجھے تو آج تک نہیں لکھا. خود اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، میرے لیے تو 4 لفظ محبت کے نہیں لکھے. بھائی اور باتیں ہیں، اور پرسپیکٹیو ہے، اور ڈائمینشن ہے. انٹر ایکشن کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، ان میں انسینٹیوز کی اور وجوہات اور ترجیحات اور ریفلیکشنز ہیں، اور وہ نیچرل ہیں. ان سے مقابلہ کرنا کس طرح پاسبل ہے، کس طرح نیچرل لگتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سچویشن ہے، ان سچویشنز کو دیکھنا سمجھنا وہ یہ بہت ضروری ہے. تو آئی ایم اے مینی مین میں یہی باتیں حقیقی زندگی کے ایسے آتی ہیں کہ کئی شخصیات ایک انسان میں، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی اپنی عمر کی، اپنے اپنے تجربے کی، اپنے اپنے مشاہدے کی، اپنے اپنے علم کی، اپنے اپنے علوم کے، اپنے اپنے مشاہدوں کے کنکلوژنز کی ایک نئی زندگی بنتی ہے. ایک نیا شخص بنتا ہے ہر خانے میں، ہر باب میں. وہ ایک نئی شخصیت کے طور پر ایکٹ اور انٹریکٹ، اپریسیشن یا ڈس لائکنگس وہ جاری رہتی ہیں. تو ہر کوئی شخص، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو چونکہ تجزیہ کر رہا ہوں اور تجزیہ کرنے کے قابل سمجھتا ہوں تو اس لیے آئی ایم اے مینی مین. نو، ایوری مین، ایوری پرسن رادر، اس کے اندر شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور وہ کئی لوگوں کا رول ایک جسم میں رہ کر، ایک بظاہر شخصیت میں رہ کر تو وہ پلے کر رہا ہے. تو چلیے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کس طرح سے اسے ہم ایک نتیجہ نہیں ہوتا ایک مضمون کا، یار یہ اتنے نمبر اس کے ابتدائی کے ہیں، اتنے بیچ والے پیٹرن کے ہیں، اور اتنے کنکلوژن کے ہیں. تو ٹیچر ہونے کی وجہ سے مجھے وہ کنکلوژن والا حصہ یاد آ گیا، یار نمبر کٹ جائیں گے اس ویڈیو کے اگر وہ کنکلوژن نہ کیا گیا. تو کنکلوژن یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو متوازن بنانے کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف شخصیتیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، ایک دوسرے کی حد تک کیے بغیر، ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ بیہیو کیے بغیر، جب ہم ان ہر کسی کے ساتھ، اگرچہ بہت 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 مشکل کام ہے، لیکن ہم اگر اس کی طرف چلیں گے نہیں تو ہم اس مشکل کام کو نسبتاً تھوڑا یا زیادہ بڑھا نہیں سکتے، اسے پورا کرنے کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے، یا اپنی منزلوں کو آسان کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، جتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے لیکن ضروری ہے. کہنا آسان ہے، کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن کہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، عمل کرنے کی کوشش بھی بہت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے آنیسٹ ہو کے تو کریں. کسی کو یہ دکھانے کے لیے بال سے کر رہا ہوں،
ہاں، تو کسی کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ایسا کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اچھے ہیں اور ہمیں اچھا سمجھا بھی جائے. نو، یہ ایسے سوال ہیں جس کے جواب ہمیں خود دینے ہیں، اپنے آپ کو دینے ہیں، آنیسٹی کے ساتھ دینے ہیں، اور اس ڈس آنیسٹی کے ساتھ نہیں دینے کہ ہم ایک غلط بات کو دوسرے کو صحیح کر کے سمجھاتے رہیں اور اس حد تک سمجھائیں، فرض کیا کامیاب بھی ہو جائیں، اور اس حد تک سمجھائیں کہ وہ جھوٹ، وہ غلط آپ کو خود صحیح لگنے لگے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. نہیں بچیں گے خود کو بھی تباہ کریں گے، اپنے رشتوں کو بھی تباہ کریں گے، اپنی حقیقتوں کو بھی تباہ کریں گے، اپنی شخصیت کو بھی تباہ کریں گے. میرا زندگی کا کنکلوژن، مشاہدہ ہے. نہ جانے کسی کے اچھے مشاہدے ہوں اور میرے اس نیگیٹو نتیجے یا ایک بہت مشکل کام کا پازیٹیو نتیجے کے لیے سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن میرے خیال سے یہی درست ہے. اس بات سے بچنا ہے، اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا ہے، اپنی غلطیوں کو آنیسٹی کے ساتھ دیکھنا ہے. میں کالج میں یا چھوٹی کلاسز میں بچوں کو یہ کام دیا کرتا تھا، ہوم ورک. آج ایسے کرو، اپنی 5 غلطیوں کو تلاش کرو. یہ ہوم ورک ہے تمہارا. یہ ہوم ورک آپ کو کسی کو چیک نہیں کروانا، اپنے آپ کو چیک کروانا. تلاش کرو اور آنیسٹی کے ساتھ سوچو کہ کیا وہ غلطیاں واقعی آپ میں ہیں، اور آپ ان غلطیوں کو کہاں کہاں پر استعمال کرتے ہیں. پھر میں یہ کہتا کہ انہیں غلطیوں کو دیکھیں کہ آپ لوگ کن لوگوں میں وہ غلطیاں موجود ہیں. جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ میں غلطیاں ہیں، پھر دوسرے لوگوں میں بھی غلطیاں ہیں، تو جب آپ کو کوئی غلط کہتا ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے اسے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سچا انسان ہے، یا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ سچا انسان ہے، یا پھر آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں جس میں وہ غلطیاں موجود ہیں؟ جب آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جب آپ اپنی غلطیوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ غلطیاں ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں پسند کریں، ہمیں اچھا بھی سمجھیں، ہماری تعریف بھی کریں. Why don't you give this concession to the others? You must. وہی غلطیاں اس میں ہیں جو آپ میں ہیں، لیکن یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اپنی غلطیوں کو پہچان لیں گے، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لیں گے اور ان غلطیوں کو دور اس وقت کریں گے جب آپ اس کمپیریزن میں آ کے دونوں کے لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں ایکسیپٹنس کی گنجائش محسوس کریں گے، پالیں گے، اور پھر اس گنجائش کو اپنا لیں گے. ایک بات غلطیوں کا مرحلہ. دوسرا ہوم ورک میں یہ دیتا تھا کہ آپ کسی ایسے شخص کی شخصیت میں سے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں خوبیاں نکالیں، 5 ہی نکالو چلو. پھر ان خوبیوں کو دیکھیں کہ یعنی جو آپ کو پسند ہے، دیکھیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کس وجہ سے آپ کو پسند ہے. یہ خوبیاں ہیں تلاش کر لیں، کسی کو نہ بتائیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ تک ہی محدود ہے. تو آپ پھر دیکھیں کہ وہ خوبیاں آپ میں کس حد تک ہیں. اگر نہیں ہے اس کی قدر جاری رکھیں، نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ان خوبیوں کو شامل کریں. تو جس طرح لوگ اس خوبیوں والے کو جو آپ نے ایکسپلور کی ہیں پسند کرنے کے بعد پہلے نہیں پسند ہو جاتا ہے، اوکے کیوں ہو جاتا ہے، یہ سوال بات کا ہے. جب ان خوبیوں کو آپ ایکسپلور کریں گے پھر خود دیکھیں گے کہ آپ میں خوبیاں کتنی ہیں. جب نہیں ہیں تو انہی خوبیوں کو اپنانے کی، اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جس حد تک اسے پسند کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کو بھی پسند کیا جائے. پسند کرنے کا مطلب یہ آپ کو ریئلائز کیا جائے، آپ کو ریکگنائز کیا جائے، یا ان خوبیوں کے ساتھ آپ کا اپنا جو ہے ایک کانفیڈنس لیول بھی بڑھے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آئی ایم اے مینی مین کا مطلب سمجھا جائے گا. ان مینی مین میں سے ہر انڈیویجول کو ایکسپلور کیا جائے گا، باپ کو، دوست کو، بھائی کو، خاوند کو، عام ہمراہی کو،
چھوٹے فاصلوں پہ سفر کرنے والوں کو، شاگردوں کو، استادوں کو، وغیرہ وغیرہ، جتنے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ بات ایک بہت ضروری ہے. یہ ایبسرڈ بات میں سے کتنی حقیقتیں نکلیں، اس لیے نہیں کہ یہ جملہ میرا تھا، بلکہ اس لیے کہ ان حقیقتوں سے یہ جملہ نکلا تھا. یہ جملہ میرا نہیں تھا، یہ جملہ ان حقیقتوں کا تھا جو کہ عام زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، ہم جس پریکٹیکل لائف کو حقیقت نہیں مانتے، شاید اسی کا ایک احتجاج تھا. اور اس بہت سی شخصیت کے بہت سے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک جسم ہم اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ان میں سے ایک ایسی شخصیت بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو ہر کسی کے لیے قابل قبول ہو یا قابل قبول ہونے کی طرف لے جاتی ہو. بہت لمبا کیا جا سکتا ہے اس ٹاپک کو، بس کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو.